واجب الاحترام دوستو، گزشتہ 3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے سسر، آقا کے جانشین، اسلام کے پہلے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، منقبت، امامت اور خلافت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو بیان کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 جمادی الثانی کو میرے آقا کے یہ پیارے صحابی، پیارے خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین اس دنیا کو چھوڑ کر میرے اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ اس حیثیت سے اس مہینے کے اندر ان کی شان، ان کی منقبت، ان کی زندگی اور اسلام کے اوپر جتنی قربانیاں انہوں نے دی وہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے خطبے میں ہم آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، پیارے صحابی، میرے آقا کے سسر ہیں، فاتح ایران و شام ہیں، میرے آقا کے وہ پیارے صحابی ہیں جو سب سے پہلے بابانگ دہل اعلان کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کے وہ پیارے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبے کے در کو تنے تنہا کھلوایا ہے۔ یہ میرے آقا کے وہ پیارے صحابی ہیں جو سب سے پہلے بابانگ دہل اعلان کر کے ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ میرے آقا کے وہ پیارے صحابی ہیں جن کی خصوصیات میں سے واحد اکیلے صحابی کی خصوصیات ہے کہ سب کو اسلام کی ضرورت تھی، لیکن یہ میرے پیارے آقا کے پیارے صحابی وہ ہیں اسلام کو ان کی ضرورت تھی۔ یہ وہ پیارے صحابی ہیں جن کے لیے میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے میرے اللہ سے ان کو مانگا تھا۔ بے شمار خصوصیات ان پیارے صحابی کی ہیں۔ میری مراد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ان کی شان کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، منقبت کے حوالے سے، دور صدیقی کے عدل کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تو 1 محرم الحرام کو ہے، ہم جمادی الثانی میں ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ مناسبت صرف اور صرف یہ ہے کہ آقا مدنی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی کو جب یہ دنیا چھوڑ کر گئے تھے، ان کی خلافت کا باب بند ہوا تھا تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا باب کھلا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے 22 جمادی الثانی کو اسلام کے پہلے خلیفہ میرے اللہ کے پاس گئے تو 22 جمادی الثانی ہی کو اسلام کے دوسرے خلیفہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، میرے آقا جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو میرے آقا 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و پیش 2 سال کا عرصہ خلافت کا ملا ہے۔ اس 2 سال کے عرصے میں وہ 9 لاکھ مربع میل کو بڑھا کر کے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر گئے ہیں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دور فاروقی شروع ہوا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حکومت کا دور، تقریباً خلافت کا دور 10 سال کا عرصہ ہے، اور اس 10 سال کے عرصے میں 11 لاکھ مربع میل والی اسلامی سلطنت کو بڑھا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل تک لے کر گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 2 سال کے اندر 9 سے 11 ہوا اور 10 سال کے اندر 11 سے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرا کر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والوں کو پیغام دے کر گئے ہیں، حکومت چلانا سیکھنی ہے تو میرے پیغمبر کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ اگر نظام حکومت بنانا ہے، پیغمبر کے اقوال، پیغمبر کی تعلیمات اور پیغمبر کے فرامین کے بغیر آپ نظام حکومت نہیں چلا سکتے۔
انگریز مورخ نے بڑی تحقیق کی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ اقوال لکھنے پر مجبور ہوا۔ اس نے تاریخ میں یہ لفظ لکھے، آج بھی موجود، کہنے لگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عدل کا وہ شاندار دور ہے، ترقی کا وہ شاندار دور ہے، عروج کا وہ شاندار دور ہے۔ اگر دھرتی کے اوپر مزید 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت رہ جاتی تو اس دھرتی پر پیغمبر کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کا وجود نہ بچتا۔ صلاحیت تو وہ ہوتی ہے جس کی مخالف بھی جس کو تسلیم کرے، تو کہتے ہیں نا کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ میں ان کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے مختصراً آپ حضرات کو بتاؤں گا، تفصیل کا تو وقت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب، آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں 4 خلیفہ، میرے آقا کے خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ رابع جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عجیب اتفاق دیکھیے، اسلام کے پہلے 2 خلیفہ یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کے سسر ہیں، اور اسلام کے تیسرے اور چوتھے خلیفہ یہ میرے آقا کے داماد ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی میرے آقا کے عقد میں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی میرے آقا کے عقد میں، میرے آقا کی لخت جگر جناب علی المرتضی کے عقد میں، اور میرے آقا کی 2 لخت جگر یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں۔ دوہرا داماد پہلے ہے، اور جو سنگل داماد ہے وہ بالکل اینڈ پہ۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام ترتیب ہے کہ پہلا جو سسر ہے وہ بھی خلیفہ اول، دوسرے سسر وہ خلیفہ ثانی، پھر دوہرے داماد خلیفہ ثالث، اور پھر جن کو میرے آقا نے اپنا جگر کا ٹکڑا دیا ہے ان کو آخر کے اندر میرے اللہ نے خلیفہ چہارم بنا کے رکھا۔ پھر یہ بھی ایک عجیب ترتیب ہے، اسلام کے 4 خلیفوں میں سے صرف پہلے خلیفہ ہیں جو اپنے بستر پر طبی موت مرتے ہیں، باقی خلیفہ ثانی ہے، ثالث ہے، رابع ہے، یہ تینوں کے تینوں اسلام کی بقا اور اسلام کے دفاع کے اندر ان تینوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ تینوں اپنے بستر پر طبی موت نہیں مرے ہیں، اسلام کی آبیاری کے لیے بہرحال نظام بڑھتا رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، اور کنیت ابو حفص ہے۔ اسلام کے واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے لیے میرے آقا نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام۔ لفظ غور کیجئے، یوں نہیں کہا میرے اللہ عمر دے دیجئے، بلکہ کیا کہا؟ اللہم اعز الاسلام۔ میرے اللہ اگر اسلام کی عزت چاہتا ہے، میرے اللہ اگر اسلام کی بقا چاہتا ہے، میرے اللہ اگر اسلام کا علو چاہتا ہے، میرے اللہ اگر اسلام کی رفعت اور بلندی چاہتا ہے، تو اسلام کے لیے عمر ضروری ہے۔ میرے اللہ نے دعا مانگی، میرے آقا نے دعا مانگی، رب نے دعا قبول کی۔ دعا مانگنے والا خاتم النبیین ہے، دعا مانگنے والا محبوب العالمین ہے، دعا مانگنے والا سرتاج الانبیاء ہے، دعا مانگنے والا ختم نبوت کا تاج سر پہ سجانے والا ہے۔ مانگ کہاں پر رہا ہے؟ میرے رب کی چوکھٹ کو پکڑ کے، اللہ تیرے دین کی عزت کے لیے عمر چاہیے۔ میرے رب نے عمر کا انتخاب کر کے پیغمبر کے قدموں کے اندر عمر کو بھیج دیا۔ آنے کا واقعہ بھی بڑا سنہرا واقعہ ہے۔ آئے تو تھے میرے آقا کے دشمن بن کر، تلوار گلے میں لٹکا کر۔ مشرکین نے مشورہ کیا کون کر سکتا ہے یہ کام؟ جناب محمد عربی کا نعوذ باللہ سر قلم کر دے۔ عمر کا انتخاب ہوتا ہے، عمر سے زیادہ جری کوئی نہیں ہے جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکے۔ آئے، راستے کے اندر ملنے والے نے کہا کہاں جا رہے؟ ارادے تیرے اچھے نہیں لگتے۔ کہا ہاں، آج میں اس شخص کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے مکہ کی دھرتی کے اوپر نئی بات کی ہے۔ اس کو پتا کیا تھا کہ یہ اس کا سر قلم کروانے نہیں بلکہ اپنے کفر کا سر قلم کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا سر کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے من کے اندر جو کفر کا سردار بنایا ہوا ہے اس کے ہاتھ سے اس سردار کو ذبح کرا کے اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے آقا کے دور کے اندر آپ علیہ السلام نے خود فرمایا نا، آپ دیکھیں جناب صدیق اکبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں۔ میرے آقا احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، احد پہاڑ خوشی کے اندر جھومنے لگ جاتا ہے۔
میرے آقا ہیں صدیق اکبر ہیں، جناب عمر بن خطاب ہیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے سردار ہیں۔ میرے آقا احد پہاڑ کے اوپر پاؤں مار کر کہتے ہیں اسکت یا احدا، احد ہلتا کیوں ہے؟ فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس وقت تیری پشت کے اوپر سوار ہونے والے کائنات کے ہلکے لوگ نہیں ہیں، یہ کائنات کے عظمت والے لوگ، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیرے اوپر اس وقت کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر یہی وقت، یہ تو میرے آقا نے نبی، صدیق اور شہید کی عظمت بتائی نا، احد وہیں پر ساکت ہو گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب مدینہ کی سرزمین کے اوپر عمر حکمرانی کر رہا تھا، عمر خلافت کر رہا تھا، عمر عدل و انصاف کر رہا تھا۔ عمر کے عدل و انصاف کا کام تو دیکھیے نا، صرف زمین پر رہنے والے عمر کی عدل کے ڈنکے کو ماننے والے نہیں، زمین پر زلزلہ آتا ہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے نہیں بیٹھے، میرے اور آپ کی طرح مصلی بچھا کر رب کے سامنے نہیں بیٹھے، میرے اور آپ کی طرح اللہ سے توبہ استغفار کا طریقہ تو وہی تھا، وہ نہیں کیا، لیکن عمر کو اپنے عدل کے اوپر ناز اتنا تھا، اپنے پیغمبر کی تعلیم کے اوپر یقین اتنا تھا، زمین کے اوپر کیے ہوئے انصاف کے اوپر یقین اتنا تھا، اپنا درہ لیا اور زمین کے اوپر زور سے مار کر کہا اے زمین دھڑکتی کیوں ہے؟ کیا تیری پشت کے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ روایات میں آتے عمر کا درہ لگنا تھا، جملہ نکلنا تھا کہ تیری پشت کے اوپر عمر انصاف کرتا ہے تو تجھے دھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھڑکتی زمین اسی وقت ساکت ہو گئی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے، وہ بھی لکھا ہے نا کہ جس وقت مدینہ کے اندر گھاٹیوں کی طرف سے آگ آئی تھی نا، آگ آ رہی تھی، شہر کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی، آگ جلانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کندھے سے کملی اتار کے دی تھی، جاؤ اس کو جا کر میری کملی دکھا دینا۔ اگر عمر کی کملی دیکھ کر اگر آگ واپس لوٹ جائے، سمجھ لینا دھرتی کے اوپر عمر نے عدل و انصاف کرنے کا حق ادا کر دیے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس طرح ہم جانور کو ہانکنے کے لیے چابک دکھاتے ہیں، ڈنڈا دکھاتے ہیں نا، عمر کی چادر کو لے جا کے آگ کے سامنے یوں کیا گیا اور آگ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ لکھنے والوں نے لکھا جس آگ کو عمر کی چادر کے ذریعے سے پیچھے کیا گیا تھا، آج تک دوبارہ وہاں آگ آئی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا گورنر آ گیا نا، جناب جس علاقے میں مجھے گورنر بنا کر بھیجا وہاں دریا ہے، وہ دریا خشک ہو جاتا ہے، سال کے اندر ایک مرتبہ خشک ہونے کے بعد لڑکی نوجوان بنا کر سنگار کر کے خوبصورت کر کے اس کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اس کی بھیंٹ چڑھاتے ہیں، تب جا کے وہ دریا پانی دیتا ہے۔ اب اسلام کا بول بالا ہے، وہ دریا ویسے خشک ہو گیا ہے، لوگ اکٹھے ہو کر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے ہم لڑکی کو بلی چڑھانے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے خلیفہ سے، اپنے امیر المؤمنین سے، اپنے اس شخص سے جا کر پوچھ تو لوں جس کو میرے اللہ نے اسلام کی عظمت کے لیے، میرے اللہ نے اسلام کی عظمت کے لیے بھیجا، میرے پیغمبر نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر اسلام کی عظمت کے لیے مانگا تھا۔ عمر تو بتا کیا کرے، لڑکی بھیڑ چڑھا دے یا کوئی اور حکم ہے؟ جناب عمر بن خطاب پرچی پہ لکھ کر دیتے ہیں لڑکی نہیں چڑھانی، کسی کی بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کا رکا جا کے دریا میں ڈالنا تمہارا کام ہے، رب کعبہ کی قسم دریا کے پانی کو چلا دینا اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا جناب عمر بن خطاب نے اور کچھ نہیں لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ یہ منت سماجت نہیں کی تھی، کیا کہا تھا؟ رب کے حکم سے چلتا ہے تو چل ورنہ تیری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آج تک وہ دریا دوبارہ خشک نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے لیے کیا یہ حدیث کافی نہیں ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ جب عمر نبی نہیں بن سکا تو آج کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اور اس کے نام کے اوپر جناب والا احمدی گروپ بنا لے اور پھر ضلع بکھر کے بستی پنجہ کے اندر ایک مخصوص جگہ ان کی عبادت کے لیے خرید کر وقف کر دے، یہ سب کے سب ناجائز اور حرام کام ہے۔ رب کعبہ کی قسم مسلمانوں نے اس کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس کے دینی مرکز کے بننے کو بھی تسلیم
نہیں کریں گے۔ آپ تسلیم کر لیں گے؟ کوئی جھوٹی نبوت کا یہاں پہ مرکز بن جائے، آپ تسلیم کریں گے؟ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ابھی تو الحمدللہ کام چل رہا ہے اس کے اوپر، غیرت مند آفیسر موجود ہیں جنہوں نے زمین کو روک دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے جو اس کے روکنے کے اوپر چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ کوئی بزدل آدمی آ کر ان احمدیوں کے دباؤ کے اندر آ کر اس زمین کو دوبارہ الاٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا کیا گیا تو خدا کی قسم ہم مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے منکر کے ساتھ جہاد کیا تو نکلنا ہمیں بھی آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں۔ آپ ان کی شان تو دیکھئے نا، قرآن پاک کے اندر 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر عمر بولا ہے، عمر نے صرف لب ہلائے ہیں، پیغمبر کے حکم سے نہیں، اپنے ذاتی وجدان سے عمر نے لب ہلائے، میرے اللہ نے عمر کی بات کو قرآن پاک کی آیت بنا کے اتار دی۔ اس سے بڑا کیا مقام؟ آپ علیہ السلام کی بیوی گھر سے باہر نکلی۔ پہلے زمانے میں دیہاتوں کے اندر ایسے ہوتا تھا، عورتیں صبح سویرے نکلتی تھی، قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی، لوگوں کے باہر نکلنے سے پہلے میرے آقا کی ایک بیوی نکلتی ہیں، قضاء حاجت کے لیے جانے لگ رہی، ایک منافق کھڑا ہے، اس نے دور سے یوں انگلی سے اشارہ کر کے کہا، او منافق، دوسرے کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو محمد کی گھر والی جا رہی ہے۔ جناب عمر بن خطاب نے سن لیا، فوراً سیدھے اماں کے سامنے آئے، آ کر کہتے ہیں اماں جان آپ پیغمبر کا حرم ہیں، آپ کی طرف اشارہ کر کے منافق نے انگلی کر کے کہا ہے پیغمبر کے گھر والے، آپ خدا را گھر واپس چلی جائیے۔ میں عمر آپ سے درخواست کرتا ہوں، آج کے بعد محمد کے کوئی بھی گھر والے بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ روایت میں لکھا میری ماں نے عمر کی بات سنی اور واپس آ گئی۔ عمر غصے کے اندر کانپ رہے تھے، غیرت کے اندر آنکھ سے آنسو نکلا۔ رب کعبہ کی قسم عمر کا آنسو ابھی رخسار پر نہیں پہنچا تھا، میرے اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، پیغمبر آج کے بعد آپ کا حرم تو آپ کا حرم ہے، مسلمان کی بیوی بیٹی اور بچی کو حکم دے دیجئے بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایام خلافت میں نے کہا 10 سال خلافت کا زمانہ گزارا ہے، 10 سال کے اندر 11 لاکھ مربع میل کو بڑھا کر 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا۔ صرف یہ نہیں، ان 10 سال کے عرصے میں آج تو کوئی کتاب لکھنا چاہے نا بڑا آسان ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤ ٹائپنگ کرو۔ ہمارے فہیم بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارا اکثر کام بیچارے یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت دے۔ آج تو مشین ہے نا جی، بیٹھ کے بندہ ٹائپنگ کرے، ادھر سے پرنٹر سے نکالے کاپی نکل آتی ہے۔ اس زمانے کے اندر ہاتھ سے لکھائی کروانا، اور عام کتاب نہیں، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو تحریر کروانا کتابی شکل میں، 10 سال کے عرصے میں 2000 کتابی نسخے لکھوا کر پوری سلطنت میں تقسیم کیے۔ صرف یہیں تک کارنامہ نہیں ہے، اپنے ایام خلافت کے اندر 4000 مساجد کی تعمیر کرواتے ہیں۔ ان 4000 مساجد کے اندر 900 مساجد ایسی ہیں کہ جن کو جامع مسجد کا درجہ دیا۔ ان 4000 مساجد اور 900 جامع مساجد میں ہر مسجد میں امام کا تقرر کرنا، خطیب کا تقرر کرنا، مدرس کا تقرر کرنا، مؤذن کا تقرر کرنا، یہ کام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ صرف یہیں تک نہیں، محکمہ ڈاک جو آج آپ کے پاس اور میرے پاس پڑا ہے، ہم خط لکھتے ہیں اور وہ ڈاکیا لے جا کر دوسرے کے پاس پہنچاتا ہے، یہ پورا نظام دینے والا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج تیرے پاس اور میرے پاس محکمہ پولیس ہے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک پورا محکمہ، اللہ کرے وہ جرائم ختم کر سکے، یہ پورا محکمہ جاری کرنے والا عمر بن خطاب ہے۔ صرف یہیں تک نہیں، زمینوں کو آب پاشی کا نظام دینے والے، محکمہ انہار بنانے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، رب کعبہ کی قسم عمر بن خطاب کے دور کے اندر 36,000 قرآن پاک کے حافظ امت کو دینے والے عمر بن خطاب ہیں۔ درس حدیث کے حلقے لگوائے تھے، میرے آقا کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو مدرس بنا کے بٹھایا۔ آپ نے حدیث مبارکہ، ایک درس کی کیفیت بتا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ محدث ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرس بن کے بیٹھے ہیں، اکیلے ابو زرعہ کے درس حدیث کے حلقے کے اندر ایک وقت میں 17,000 افراد میرے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کا سبق حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ کام کر کے گئے ہیں نا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے ہوئے ہیں جناب والا، حج پہ گئے، اپنے ایام کے اندر 10 سال کے اندر 10 حج کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں۔
آخری حج کے موقع پر جا رہے ہیں، حج کے موقع پر جاتے ہوئے رات کے وقت، اچھا یہ بھی خصوصیت تھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اپنے زمانے میں ایام خلافت میں گشت کرنے کے لیے پیٹرولنگ پولیس نہیں بنائی تھی، بلکہ گشت کرنے کے لیے بذات خود رعایا سوتی تھی، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا پوری رعایا کا چکر کاٹا کرتے تھے۔ وہ واقعہ اسی طرح تو مشہور ہے نا، وہ رات کے وقت جس وقت نکلے تھے، گشت کرتے کرتے ایک گھر کے دروازے کے پاس سے گزرے، اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی بکری نے دودھ بڑا کم دیا ہے، اس دودھ کے اندر پانی ملا دے تاکہ پورا کیا جا سکے۔ بیٹی نے کہا نہیں ملا سکتی، نہیں ملا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مجھے خوف آتا ہے کہیں عمر کو پتہ چل گیا تو تیری اور میری خیر نہیں ہوگی۔ ماں کہنے لگی بیٹی رات کا وقت ہے، عمر دیکھ تھوڑا رہا ہے کہ تو پانی ملائے گی اور عمر کو پتہ چل جائے گا۔ بیٹی بڑی ایمان والی تھی، جرت کے ساتھ ماں کو کھڑی ہو کے کہتی ہے اماں جان دور عمر بن خطاب کا ہے، حکم عمر بن خطاب کا ہے، مانتی ہوں عمر دیکھ نہیں رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ جناب عمر، واقعہ بڑا طویل، وقت بڑا کم، میں نے کیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہو جاتی ہے نا، 300 بچے مدینہ کی بستیوں سے اور روتے ہوئے چنگھاڑتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ توجہ توجہ، امیر لوگوں، پیسے والو، دولت والو، گاڑیوں والو، میرے رب کی نعمتیں استعمال کرنے والو، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ 300 بچے مدینہ کی وادیوں سے روتے چیختے چلائے آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کیا ہو گیا؟ اور یہ تینوں بچے رب کعبہ کی قسم لکھنے والوں نے لکھا یتیم تھے، کسی ایک کا باپ زندہ نہیں تھا۔ عمر بن خطاب کی شہادت کی خبر سنتے ہیں اور روتے ہوئے شہر کے اندر آ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا روتے کیوں ہو، چیختے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو؟ رو کر کہنے لگے دنیا والوں آج ہم یتیم ہو گئے، ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے پوچھا تمہارا باپ تو بہت پہلے کا گیا ہوا ہے، تم تو پہلے سے یتیم ہو۔ چیختے ہوئے کہنے لگے نہیں 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 نہیں، ہمارا باپ دنیا سے گیا، رب کعبہ کی قسم عمر جب تک زندہ تھا ہمیں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی ہے۔ ہمیشہ آتا تھا، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، گھر کے کام کرتا تھا، پانی بھر کے دیتا تھا، یہ بھی تو مسلم حکمران تھا نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمر بن خطاب جیسا حکمران دیکھنا نصیب